بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے اسے گزارنے کے لیے اسباب اپنانے کی ضرورت ہے۔ بے شک رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن ہاتھ بھی دیے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم نے رزق کے اسباب تلاش کرنے ہیں۔ انسان کو اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیسوں اور دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزانہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، علاج معالجے کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک عمل اور وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یقین اور پورے اعتماد سے یہ عمل پابندی سے کرو گے تو آپ کی ہر قسم مالی ضروریات پوری ہوگی، ہر مالی مشکل آسان ہوگی۔ وظیفہ بتانے سے قبل یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وظائف کر کے بیٹھنا بھی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آپ نے روزگار، کاروبار، ضروریات پورا ہونے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں بھی مانگنی ہے اور وظائف بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور مشکلات بھی آسان ہوگی۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار سنیے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کمی کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں اور مخلوقات کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تسبیح کے متعلق پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح صادق سے فجر کی نماز تک 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ وہ کلمات یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ کتنا آسان عمل ہے۔ صرف 100 مرتبہ آپ لوگوں نے ہر صبح یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ رزق اور دولت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ وظیفہ تبلیغ کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو بھی بتلاتے تھے، تو بہت خاص وظیفہ ہے، مجرب بھی ہے اور مؤثر بھی ہے۔ جس کی ضرورت ہو اس پر پابندی سے عمل کرنا شروع کرے، انشاءاللہ ہر قسم مالی مشکلات دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی دن پاکا رہا، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی چھوٹے بچے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری کی، پانی نکالا اور اجرت میں کھجوریں ملی، وہ لے کر گھر آئے اور بچوں کو کھلایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا سکون ملا کہ فرمایا، جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں فقر و فاقہ کی فکر جاتی رہتی ہے۔ میرے دوستو، وہ دعا یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب بھی آپ لوگوں کی کوئی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، رزق اور دولت کی پریشانی ہو، تو آپ لوگ بھی اس دعا کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام فکر و مشکلات دور فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی بار بھوکے رہتے، یہاں تک کہ بھوک کی شدت سے زمین پر گر پڑتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہے۔ انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ بعض اوقات مسجد نبوی میں بیٹھ کر کسی کے آنے کا انتظار کرتے تاکہ دینی سوال کرے اور وہ کھانے کی دعوت دے دے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا
دودھ کا پیالہ دیا اور حکم دیا کہ سب اہل صفہ کو پلا دے۔ سب نے پیا۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر ہو کر پیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حافظہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے نوازا۔ میرے بھائیو اور دوستو، پریشانیاں، مشکلات تو آتی رہے گی، لیکن اگر انسان صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے بعد انعامات ضرور عطا فرماتے ہیں، پریشانیوں کے بعد آسانیاں ضرور آتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، رزق کی کمی تھی، غربت تھی اور ظلم کا سامنا تھا۔ اسلام قبول کیا تو بدترین معاشی اور جسمانی اذیتیں دی گئی۔ احد احد پکارتے رہے، رزق کی کمی کی کبھی شکایت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان، عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا، آذان دینے والے بنے، اور انہیں فرمایا گیا کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ انعامات ہیں جو دنیا میں ان کو عطا کی گئی، دنیا میں انہیں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اگر ہم لوگ بھی صحابہ کرام کے طرز پر اپنی زندگی گزارنا شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی زندگی کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ اگر کسی پر پریشانیاں اور مشکلات آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ اگر کسی کو رزق اور دولت کی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ اسے فراخی کے ساتھ رزق اور دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے، مشکلات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔